أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد بیان فرما رہے ہیں، إِلَّا تَنصُرُوهُ، اگر تم نے اس کی مدد نہ کی، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تو یقیناً اللہ رب العالمین نے اس کی مدد کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا، ثانی اثنین، جب کہ وہ دو میں سے دوسرا تھا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ محترم سامعین، غزوہ تبوک، یہ غزوہ جب ہوا، یہ کب ہوا؟ یہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں ہوا۔ تو قبیلہ غسان اس کے اوپر حاکم تھا، تو اس کے علم میں بھی یہ بات چلی گئی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کو فتح کر لیا ہے۔
اب وہ یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ اس کے بعد باری ہماری آنی ہے، تو وہ ڈر گیا۔ اس نے دیگر لوگوں کو جمع کیا، دیگر قبائل کو جمع کیا، اور یہ بات تہیہ کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہم حملہ خود پہلے ہی کر دیتے، وہ تیار ہوں اس سے پہلے ہی ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر مل گئی اس کے حملے کی کہ وہ حملہ کرنے والا ہے، تو اس وقت فصل کا موسم تھا، تو سارے اپنے کاموں کے اندر مصروف تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو حکم دیا کہ آؤ چلتے ہیں، انہیں روکتے ہیں حملے سے۔ تو جو مسلمان تھے انہیں بھی حکم تھا اور جو کافر تھے انہیں بھی تھا، کیونکہ جب فتح مکہ ہوا تھا تو سارے مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ فتح ہوا تھا نا، کافروں کی حکومت چلی گئی تھی، حکومت مسلمانوں کی آ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا سب آؤ۔ تو باہر جو نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر الا تنصروا، اگر تم نے اس کی مدد نہ کی، فقد نصر اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نکلو گے تو اپنے فائدے کے لیے جاؤ گے، تم جہاد کرو گے تو اپنے فائدے کے لیے کرو گے۔ جہاد کے اندر اگر شہید ہو جاؤ گے تو مرتا بھی نہیں ہے بندہ، ویسے تو مر جاتا ہے، ہم اٹھا کے اسے دفنا آتے ہیں نا، شہید کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے کے اندر فوت ہو جائے اسے مردہ بھی نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جہاد جو کرتے ہو یہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہو، میرا کوئی بھی تم فائدہ نہیں کرتے، اگر تم نے مدد نہ کی تو میں نے اس کی مدد کی۔ تو پھر واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حملہ کیا تو وہ فتح ہو گیا تھا، پھر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو پورے کا پورا شام ہی فتح ہو گیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ اس وقت بھی کہ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کافر جب مکہ سے نکال رہے تھے، اس وقت بھی وہ دو تھے، کوئی نہیں تھا ساتھ ان کے۔ کون دو تھے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، پتہ ہے؟ ہاں جی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ سراقہ بن مالک آیا تھا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑنے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو گئے، کہنے لگے اب تو یہ پیچھے سے گھوڑا لے کے آ رہے، وہ سب سے تیز گھوڑ سوار وہ تھا، وہ اچھا گھوڑا چلاتا تھا، تو 100 اونٹ انہوں نے رکھے تھے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کے لائے گا یا ان کا سر لائے گا تو 100 اونٹ سے دیے جائیں گے۔ اب جا رہے ہیں، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو وہ ریت کے پاؤں کے نشان جو ہے نا مٹ جاتے تھے پیچھے سے، لیکن وہ بہت تیز تھا، وہ نشانوں کو بھی جو ہے نا پہچان لیتا تھا، نکال لیتا تھا، اتنا تیز تھا وہ سراقہ۔ تو سراقہ چلتے چلتے اس کا گھوڑا خود بخود گرا تو اس کے اگلے جو ٹانگیں ہوتی ہیں نا وہ زمین میں چلی گئی، پھر اس نے اٹھایا، پھر گیا تو گھوڑا بالکل آگے زمین میں جو ہے نا اس کی ٹانگیں ساری زمین میں چلی گئیں، تو وہ سمجھ گیا کہ اب میں آگے نہیں جا سکتا، پھر وہ پیچھے چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم سارے اس کے خلاف تھے، کسی نے مدد کی، میں نے اس وقت بھی ان کی مدد کی۔ تو لہٰذا تم جو اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتے ہو، اللہ کے راستے کے اندر مال صرف کرتے ہو، یہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہو، میرا کوئی فائدہ نہیں۔ فانزل اللہ، بس اللہ تعالیٰ نے اتاری سکینتہ علیہ، اس پر اپنی سکینت، وَأَيَّدَهُ، اور اس کی تائید کی اور اس کی مدد کی،
بجنود لم تروہا، ایسے لشکروں کے ساتھ جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، کہ میں نے پھر ایسے لشکروں کے ساتھ ان کی مدد کی جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ پتہ ہے نا وہ کون سے لشکر تھے؟ وہ فرشتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتے اتار دیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں ضرورت، جو آتا ہے آئے، نہیں آتا تو نہ آئے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ نکل جاؤ، سارے کے سارے جہاد کے لیے نکلو، سارے کے سارے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ارضیتم بالحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، حالانکہ دنیا کی زندگی تو ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، حقیقت میں تو آخرت کی زندگی تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نہیں نکلتے تو میں نے اس کی مدد ایسے گروہ اور لشکر کے ساتھ کی ہے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی بات ہی العلیٰ، یہی بات سب سے اونچی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری بات سب سے اونچی ہے۔ دنیا میں سب سے اہمیت والی بات وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور وہی اس وقت سے لے کے یہاں تک چلتی آ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی سب سے جو بلند بات تھی وہ اللہ تعالیٰ کی تھی۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہر کام کر جانتا ہوں، ہر کام میں صرف کن کہنے کی دیر ہوتی، اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اسے اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے عزیز و قارب اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اللہ رب العالمین ان تمام کی کامل بخشش فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔